الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں پچھلے سٹوریز میں ہم نے ڈھیر ساری سٹوریز کے یا پھر آدم علیہ السلام کے بعد سے اور کئی سٹوریز کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا تھا، لیکن آج کی جو سٹوری ہے تھوڑی اسپیشل ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ تھوڑی اسپیشل ٹائپ ہے۔ سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی، سٹوری نمبر 11 ہے، اور آج کی سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام کون اور یہ کس کے، یہ ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیا تھا پہلے۔ ہم سیریل وائز آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اب جہاں تک یوسف علیہ السلام ہے، یہ ایک پوری پیڑھی ایک نیچے ہم آتے جا رہے ہیں، نسل در نسل۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ آج آپ کو ہم یہ جو قرآن کے ساتھ اور حدیثوں کے ساتھ تھوڑا آپ کو بتائیں گے واقعہ، تو انشاءاللہ یہ سب سے بہترین واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک چیلنجنگ واقعہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا۔ یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن پر ایک پوری مکمل قرآن کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ یوسف جو قرآن کی 12ویں صورت ہے، قرآن کی 12ویں صورت ہے، 12واں یا 13واں پارہ آپ کھولے تو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی کمپلیٹ زندگی کے بارے میں بتایا کہ بچپن میں کیا ہوا اور اس کے بعد آخر تک کیا ہوا، وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ کسی نبی کا نہیں بتایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا، صرف ایک ایسے نبی یوسف علیہ السلام ہے جن کا تذکرہ اس قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر نبی کہتا ہے کہ آخری نبی آئے گا، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کس پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کسی کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آپ کیسے سب کو بتایا کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں آئیں اور اس کے بعد جتنے نبی آئے، سب یہی کہتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ وہ آخری نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں۔ آخری نبی تو آپ نے کر لیا، لیکن آج جو جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے، وہ سارے جھوٹے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سٹوری آج سنیں گے آپ، اور ہم بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے سے آپ کو سنے آئیں، آپ کو سمجھ میں آئے، اور اس پہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ جو سٹوری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، اور شروع بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ سٹوری تو پہلے گزر گئی، لیکن اب جو شروع ہو رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، تو مکہ کے جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ اس کے بعد وہ تھوڑے دن کے بعد تکلیف دینے شروع کر دیے، پھر تھوڑے دن کے بعد غلاموں کو مارتے، حتیٰ کہ ہو گیا کہ دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوتی رہی ہر بار۔ تب مکہ کے کافروں نے پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علمی بات کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سٹوری کہاں سے شروع ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن مجید کی جو سٹوری، یہ جو سورہ واقعہ، لیکن اس سے پہلے کا واقعہ کیا ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہر واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ۔ جب ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات کرتے تو علمی جواب دیں گے، قرآن کا جواب تو ان کافروں کے پاس تو نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اہل کتاب کے پاس گئے۔ اہل کتاب کون ہے؟ ہم نے پہلے آپ کو، ہمارے ساتھ جو ساتھی جڑے ہیں، جو بھائی بہن بچے جڑے ہیں، ان کو پتہ ہے اہل کتاب یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کافر لوگ ہیں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اہل کتاب کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی۔ اہل کتاب جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے پاس ایسی کتابیں تھی، کیونکہ ان کے پاس جو باپ دادا جو پہلے آئے تھے وہ
نبی اور رسول تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس کتابیں ہیں یہودی اور نصرانی کے پاس، تو ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہودی مدینہ کے قریبی تھے، اور ان کے پاس دین ابراہیم بھی موجود تھا۔ دین ابراہیم آپ کو پتا ہے نا، دین ابراہیم، دین عیسیٰ علیہ السلام موجود تھا، جیسے تورات، زبور، انجیل، جو صحیفے تھے یعنی بکس جو تھے وہ ان کے پاس موجود تھے، اس میں غلط ملت ہر چیزیں لکھی تھی، لیکن یہ ان کے پاس علم تھا۔ مکہ سے یہودیوں کے تعلق، جو مکہ کے لوگ تھے، ان سے مدینہ کے جو یہودی تھے ان سے تعلق تھے تجارت یعنی بزنس کے تھرو۔ مکہ کے کافر ان کے پاس گئے، یہودیوں سے مدد مانگی اور ان کو اپنی پرابلم بتائی کہ دیکھو، ہم ابھی پرابلم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ہے، اس کا نام فلاں فلاں ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ اپنے آپ کو نبی رسول کہتا ہے، ہم ان سے جیت نہیں پا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے جیتے، لیکن ان سے جیت نہیں سک رہے، ان کا کلام میں جادو ہے، اور جو نوجوان مرد عورت جو اس کو سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، وہ انہی کا بن جاتا ہے۔ ہم اب کیا کریں، ہم اس سے کیسے مقابلہ کریں؟ وہ توحید ایک طرف یعنی اللہ اور توحید کو ایک طرف رکھتا ہے، اور ہمارے 360 بتوں کو ایک طرف رکھتا ہے، یعنی ایک پلڑے میں اللہ کو رکھتا ہے، ان کے خلاف سارے 360 بتوں کو رکھتا ہے۔ اور اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس، یا کوئی آپ ہماری رہنمائی کریں، یا پھر کسی بھی طرح سے آپ ہماری مدد کریں؟ یہودیوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہودیوں نے کہا آپ نہ ان سے 3 سوال کریں۔ سب سے پہلے سوال کیا سوال ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھے کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھے کہ اصحاب کہف کون ہے، یہ کون تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو علم عطا کرتا ہے تو وہ جواب ضرور دیں گے، اگر جواب نہیں دیں گے تو سمجھنا وہ کہیں سے کاپی کرتے ہیں، پیسٹ کرتے ہیں، یا چیٹنگ کرتے ہیں، کئی کتابوں میں سے پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو کافر وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں آپ جواب دیں، کہ اگر آپ سچے ہو تو ہمیں آپ جواب دیں۔ سب سے پہلے سوال پوچھا کہ روح کا حقیقت کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیات بنی اسرائیل 15واں پارہ، سورت نمبر 17، اور سورت کا جو نام ہے الاسراء، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ جواب دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتا ہے۔ یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے اور رب کا خاص امر ہے، میں اس میں سے ہوں، میرا جو امر ہے وہ خاص اللہ کے طرف سے، اللہ میرا اور رب کا خاص امر ہے۔ تم تھوڑے سے علم، تمہارے پاس جو ہے تھوڑا سا علم ہے، اور یہ جو تھوڑے سے علم سے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکو گے۔ اور تورات میں یہ سیم ڈائلاگ، یہ سیم یہی لکھا تھا۔ یہودی بات سمجھ گئے، یعنی یہ جو مشرک کافر تھے ان کے ساتھ شاید کوئی آیا تھا، یا پھر وہ ان کو جواب دیا۔ اس طرح سے پہلا سوال حل ہو گیا۔ دوسرا سوال پھر انہوں نے کہا اصحاب کہف جو ہے نا وہ کون تھے۔ سورہ کہف میں ڈیٹیلز میں آ گیا کہ وہ واقعہ چند جو نوجوانوں نے 300 سال ایک خبر میں گزار دی، ایک بادشاہ کے خلاف، کہ اپنی توحید پر تھے لیکن شرک پہ نہیں۔ وہ سارا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دوسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا، اور سورہ کہف کی جو سورہ کہف 15واں آیت ہے، 15ویں سورت ہے قرآن مجید کی، وہ نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دی۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ یہ بڑا محسن شخص تھا۔ ذوالقرنین کی ڈیٹیلز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں نازل کر دی، 2 رکوع نازل کیے، اور اسی میں آپ نے جو سورہ کہف پڑھتے ہو اس میں بالکل ٹرانسلیشن میں ذوالقرنین کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کہف کے 2-3 نوجوانوں کی بات اور ذوالقرنین کے بارے میں انشاءاللہ مزید ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آپ کو مزید ان کے بارے بتائیں گے کہ ذوالقرنین نے کیا کیا، اور یہ اصحاب کہف اور کون تھے کیا تھے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تینوں جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، اور یہ لوگ خاموش ہو گئے، تینوں جواب مل گئے اور یہ خاموش ہو گئے۔ اب اب ان کو جواب تو مل گیا، اب کیا کریں، اب کچھ کر تو نہیں سکتے۔ ان کا جو جواب تھا، جواب سننے کے بعد لاجواب ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کیا، آپ ہمیں یہ بتائیں
ٹھیک ہے، یہ 3 سوال ہونے کی 3 سوال کی بات تھی. 3 سوال کے بعد ان کو پتا تھا کہ ایک نبی ہی یعنی ایک نبی یعنی علم رکھنے والا ہی ایک جواب دے سکتا. اب یہ سوال کا جواب صرف ایک نبی کے سوائے کوئی حل نہیں کر سکتا. صرف ایک نبی ہی اس سوال کا جو آنسر ہے، جو جواب ہے، وہ پتا کر سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب بھی دیا، لیکن یہ کافر لوگ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تھے، لیکن جواب سننے کے بعد بھی کافر اپنی کفر پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالے چلنا، دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، سارا سب کچھ تھے. وہ سوال کیا تھا؟ یہودیوں نے پوچھا. آپ جو چوتھا سوال تھا، یہودی نے پوچھا ہمیں آپ بتائے بنی اسرائیل کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل یعقوب ہے. یہ لقب کیوں ملا ان کو؟ یعنی لقب بنی اسرائیل کا لقب، یہ ایک لقب ہے، یہ کون ہے؟ یعنی یعقوب علیہ السلام. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. پھر انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. ابراہیم کہاں رہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام شام کیوں گئے تھے؟ ٹھیک ہے، عراق سے شام کیوں گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. شام میں وہ کون سی جگہ میں رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہبرون، جو آج فلسطین ہے، وہاں پر رہتے ہیں. پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جب فلسطین میں رہتے ہیں تو مصر کیسے گئے؟ اب بنی اسرائیل جو کہتے ہیں کہ مصر، جو موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی مارنے کا واقعہ ہے، وہاں سے سب کو بنی اسرائیل کو لے کر پھر آتے ہیں، تو یہ واقعہ وہ سب پہلے فلسطین سے پھر بنی اسرائیل کس طرح گئے اور پھر کس طرح سے غلام بنے؟ آپ ہمیں فل کمپلیٹ سٹوری بتائے اگر آپ کو معلوم ہے. جیسا ہے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قرآن کی جو یہ سورہ یوسف تھی وہ نازل کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھنے والوں، یہ جو پوچھنے والے ہیں ان سے کہے کہ یہ جو سوال انہوں نے کیا اور یہ جو آیات نازل ہوئی، اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ابھی یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ بڑی سٹوری ہے، تھوڑی سی لمبی سٹوری ہے، پتہ نہیں شاید 2-3 پارٹ، کتنے پارٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ شارٹ کریں اور آپ کو سنائے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے اور ہمیں سمجھانے کے لیے آسانی ہو. اس سٹوری میں بہت سے سبق آموز ہے، بہت سی سبق آموز چیزیں ہیں، اور اس میں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اور ان کے 11 بھائیوں کے بارے میں بھی ہے. اپنے بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی حالت کس طرح خراب ہو گئی تھی، یعنی کس طرح سے وہ تکلیف میں آ گئے تھے، اور یہ ساری سب چیزیں اسی سٹوری میں ہیں. یوسف علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹنگ سے ہی آزمائش ہے، یعنی جب شروع ہوتی ہے، جب سے یوسف علیہ السلام آزمائش میں گھیرے ہوئے تھے. ہمارے لیے اس میں بہت فائدے ہیں، اور یہ سٹوری سننے والوں کے لیے اس واقعے میں لطف اندوز چیزیں ہیں. لطف اندوز پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خوشی کی چیزیں، خوشی، لطف یعنی مزہ آئے گا. اور جو غمزدہ انسان ہے، اگر ہم کبھی غمزدہ انسان ہے، اگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن لے، اس کے دل میں سکون طاری ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں سکون ہو جاتا ہے، سننے والے کو خوشی بھی ہو جاتی ہے. اور اگر اس میں تنگی کے بعد جو ہے آسانی ہے، یہ جو پرابلم تھی، تنگی تھی، تنگی کے بعد آسانی، اور سننے کے بعد اس کے اندر ایک رحم کا جو مادہ وہ پیدا ہو جائے گا. اس سٹوری میں ہم وہ بھی سنیں گے جو پچھلی کلاسوں میں انبیاء اکرام کے ساتھ کس طرح سے ہوا تھا، کہ پہلے انبیاء اکرام کو بڑے ہونے کے بعد دین کی دعوت دیتے، پھر گھر والے، رشتہ دار، قوم تکلیف دیتی، پھر اس کے بعد قوم پر عذاب آتا. لیکن یہاں بالکل الگ ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ سٹارٹنگ سے ہی آزمائش، یعنی بچپن سے ہی آزمائش، بچپن سے ہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ آزمائش پہ آزمائش چل رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزما رہا تھا بچپن سے. یہ یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی ٹوٹل، یوسف علیہ السلام کو ملا کر ٹوٹل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا اس کے بارے میں، آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی سٹوری سے اسحاق علیہ السلام، یہ ساری سٹوری ہم نے پڑھ لی. سیریل وائز آ رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں ایک ایک جو چین سے چین جڑی ہے وہ ایک ایک چیز سمجھ میں آئے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. ایک روایت میں کہ آپ ان کی 2 بیویاں تھے، 2 لونڈیاں ہیں، یا پھر 2 بیوی ہیں.
جو دوسری ہے راحل، یہ ہے یوسف علیہ السلام کی، اور بنیامین دونوں سگے بھائی ہیں، یہ ان کی ماں ہے، باقی کے یہ سارے سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ سارے ان کے سونتےلے بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ سٹوری کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں چھوٹے ہیں، اور دوسرے جو 10 بھائی ہیں وہ بڑے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے لاسٹ میں جو نمبر ہے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہاں پر پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ کہیں اور شاید پیدا ہوئے، لیکن یہاں پر ہبرون میں یہ سب چیز یہاں پر پیدا ہوئے۔ یہ ان کے 10 بھائی یا 12 بھائی یا 11 بھائی، لیکن سب سے جو چھوٹے تھے وہ بنیامین ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق علیہ السلام، اور ان کے باپ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا، یہ بالکل آسان ہے، آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کے جو باپ تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام، یہ تینوں کی پیڑھی چل رہی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق، اسحاق کے باپ اسحاق علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام، یہ 4 نسل سے بالکل نبی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام تلاش کرتے تھے کہ کون ہے وہ جو یہ جو نبوت ہے وہ آگے بڑھے گا، نبوت کو کون آگے، 12 بیٹوں میں سے کون بڑھے گا۔ 10 بیٹوں میں دیکھا کہ کوئی تو شاید ٹھیک ہوگا، لیکن کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی دیکھتے، ہلچل دیکھتے، ان کا نیچر دیکھتے کہ نبی اگر کوئی ہوتا تو بچپن سے ہی وہ اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی، وہ سیدھا سیدھا ہوتا، اس کی چال چلن صاف ہوتی، لوگوں کے بارے میں، اپنے بارے میں یہ اس کی چال چلن صاف ہوتی۔ ان 10 میں سے کوئی بھی یعقوب علیہ السلام کو نظر نہیں آتا کہ نبوت کا حقدار یہ آگے کون ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا نیچر دیکھا، اور ان میں ایک جھلک دیکھ لی کہ نبیوں والی جھلک یا ان کے اوپر ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس نبیوں کی ایک جھلک انہوں نے دیکھ لی، لیکن ابھی تک تو پتہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بتایا نہیں، اور ان کو ابھی تک پتہ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو اور بھی محبت زیادہ ہو گئی، اور بھی محبت زیادہ ہو گئی، اور جو دوسرے بھائی تھے وہ چڑھتے تھے بہت زیادہ یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے۔ کیوں؟ تو اب انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں یہ کیا کرتے کہ یہ حسد کرتے، جلن کرتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے چڑھتے، کیونکہ ان کے جو باپ ہے یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، اور کیونکہ چھوٹے بھی تھے، اور سونتےلے بھی تھے، کہ سونتےلے بھائی تھے، حسد میں اور زیادہ جلنے لگے، کیونکہ یہ یوسف علیہ السلام سے اور محبت کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی پیشانیوں پر یہ پتہ کر لیا کہ یہ حسد کے اسرار ان کے اوپر، حسد کے اسرار ہے، لیکن بیٹے سامنے آتے نہیں، کھل کے کہتے نہیں۔ تو جس طرح سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں آپ نے خود پڑھ سکتے ہو، پھر یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس آہستہ آہستہ قرآن کی آیتوں کا بھی انشاءاللہ اس میں لے کر آئیں گے، کہ یہ پوری سورہ یوسف کا، کہ سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر اپنے باپ کو بتایا کہ ابو جان، میں نے ایک خواب دیکھا، 11 ستارے اور ایک چاند ایک سورج سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آیت جو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5 ہے، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کچھ بڑا رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو دینے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے یوسف، تم اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ لوگ کچھ ایسا کریں گے یا کچھ ایسی چال چلیں گے، اور تمہیں چال میں پھنسا نہ دے، اور تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، یعنی کچھ نہ کچھ کر دے تمہیں۔ کوئی شک نہیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ ساری سب کچھ ان کو چال سے پہلے یوسف علیہ السلام کو آگاہ کر دے رہے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں چن لے، جس طرح تمہارے باپ دادا کو چن لیا اسی طرح تمہیں بھی چن لے، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھا لے، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر لے، جس طرح تمہارے باپ دادا پر کی، یعقوب پر، اسحاق پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح تم پر بھی کر دیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، خاص ہے،
اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا، ٹھیک ہے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ اب ہو گیا کیا، اب یہ خواب کا ذکر ابھی یہ انشاءاللہ وہ سب سے آخری میں خواب کی تعبیر ہے، وہ خود یوسف علیہ السلام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آخری میں پڑھیں گے، ابھی تو نہیں ہے وہ انشاءاللہ اس کی تعبیر۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ٹینشن میں آ گئے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو ان کو پتہ چل گیا، لیکن ابھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے تو ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، بھائیوں کو پتہ چل جائے گا تو یوسف علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ کر دیں، اسی لیے باپ نے یعقوب علیہ السلام نے ان کو روک دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو بچے تھے، ان کے جو بچے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ابو ہے وہ ناانصافی کرتے ہیں۔ ناانصافی کس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ یعنی دل کا معاملہ ہے، دل پر کنٹرول کسی کا نہیں ہے اللہ کے سوائے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ باپ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دیکھیں کہ بچے چھوٹے اور بڑے ہیں، تو باپ کیا کرتا ہے، بڑوں سے زیادہ چھوٹوں کو محبت کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے، بڑوں سے زیادہ چھوٹوں کو محبت کرتی ہیں، یا چھوٹوں سے زیادہ بڑوں کو محبت کرتی ہیں۔ بھائی کیا کرتے ہیں، بہنوں کو محبت کرتے ہیں، بہنیں بھائی کو محبت کرتی ہیں۔ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ دل پہ کسی کا کنٹرول نہیں، اللہ کا کنٹرول ہے صرف۔ تو محبت یہ فطری ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم، کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کوئی ہماری وہ بات نہیں سنتے تو محبت کم ہو جاتی ہے، جب وہ ہماری بات سنتے تو ہماری محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دل میں چھوٹے بچوں کی تو محبت سب کو پتہ ہے کہ زیادہ ہوتی ہے، تو بڑوں کی کم ہوتی ہے۔ تو بڑے بھائیوں نے دیکھا کہ بڑے بھائی تو بچپن میں چھوٹے تھے، تو انہوں نے انجوائے کر لیا والد کے ساتھ، اب باری تھی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی، لیکن اب ان کا نیچر اس طرح سے تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ باپ محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں۔ بڑے بھائی حسد میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا زیادہ کہ یوسف علیہ السلام کے اگینسٹ میں پلاننگ بنانا شروع کر دی کہ یوسف علیہ السلام ابو کا اٹریکشن بہت زیادہ ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ان کا اٹریکشن تو ہم اپنے اوپر ڈالیں۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ اگر جائیداد ہوتی ہے ابو کے پاس، تو وہ جائیداد ہم اپنے اوپر یعنی ڈیوائڈ صرف ساری کی ساری بڑے بیٹے یا چھوٹے کو ملے گی، ہم سب میں کیوں نہیں بٹے گی؟ تو وہ اٹریکشن جس طرح کرتے ہیں ابو کی بات چیت، ان کا خیال رکھنا، ان کا دھیان رکھنا، ان کو کوئی چیز کی کمی نہ ہو، ان کو کوئی چیز کی کمی نہ ہو، اسی طرح سے یہ بھی بھائی ایسا ہی سوچ رہے کہ ابو کو ہم اپنے طرف کس طرح سے کریں۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ کیا ہم ابو کے دل سے یوسف علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ مٹا دیں، نکال دیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت نکالنا ناممکن ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی محبت تو نہیں نکال سکتے، لیکن یوسف کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو ہم مار سکتے ہیں۔ تو 10 بھائیوں نے پلاننگ کی۔ قرآن مجید کی یہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کلوز ڈور میٹنگ فکس کی، کیا میٹنگ کی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، یا تو پھر کہیں دور زمین پر لے جا کر پھینک دیتے ہیں، ابو کی نظروں سے بھی دور ہو جائیں گے، اور پھر سب کے سب ابو کی چہیتے ہو جائیں گے۔ یوسف جب دور ہو جائیں گے، اور جب یوسف دور ہو جائیں گے تو ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، اور توبہ کرنے کے بعد بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو توبہ کا لائسنس مل گیا ان کو یہ، اور آج کل ایسے بھی چلتا ہے کہ جتنے گناہ کرنا ہے کر لے، پھر بعد میں معافی مانگ لے، جتنے گناہ کرنا ہے کر لے پھر معافی مانگ لے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آج بھی لوگوں نے لائسنس لے لیا ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بس ختم اس طرح سے۔ تو اسی آیت میں آیت نمبر 10 میں بھائیوں میں سے ایک بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو، اتنا بڑا جرم تو مت کرو، اتنا بڑا، یعنی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو مار ڈالیں گے، مار ڈالیں گے یا تو پھینک دیں گے۔ تو اس کے بعد ایک بھائی نے، اس میں سے ایک بھائی جو بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ اتنا بڑا جرم نہیں کرو، اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو تم قتل کر دو گے، اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کا خون کرو گے، خون بہاؤ گے، یوسف علیہ السلام کو جان سے نہ مارو، اگر تمہیں کرنا ہے تو اسے کہیں دور لے جا کر پھینک دو۔ پھر بھائیوں نے میٹنگ کیا کہ اب کیا کریں، پھر آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ تو پھر اس کی میٹنگ پلان ہوتی ہے کہ پکنک کے بہانے ہم یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، اور کہیں جو سوکھا کنواں ہے، ویل ہے، اس میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام چھوڑتے نہیں، ان کے ساتھ کھاتے، ان کے ساتھ پیتے، ان کے ساتھ رہتے، ان کو چھوڑتے نہیں، تو کس طرح سے کریں؟ تو یہ ساری پلاننگ وہ کر رہے تھے۔
کہ پھر اور پھر یہ بھی پلاننگ کر لی کہ جب ہم ان کو کنویں میں ڈالیں گے تو کوئی قافلہ آئے گا، ان کو اٹھا کر لے جائے گا یا غلام بنا دے گا یا سیل کر دے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن جان بچ جائے گی، لیکن ان کا خون نہیں بہائے گا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور بھی چلے جائیں گے. تو یہ ایڈوائز سب سے اچھی لگی کہ سب نے ہاں ٹھیک ہے، یہی ایڈوائز اچھی ہے. آیت نمبر 11 اور 12 میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کے سب اپنے بھائی اللہ اپنے باپ کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ابو جان ہم پکنک جانا چاہتے ہیں، کل ہم پکنک جائیں گے اور ہم سب بھی بھائی جائیں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت دیتا ہوں کہ سب کے سب جاؤ. بھائیوں نے کہا کہ ہم یوسف کو بھی لے جائیں گے ہمارے ساتھ. یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو پھر بھائیوں ان بچوں سے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، یوسف تو چھوٹا ہے، یوسف تو بہت چھوٹا ہے. تو انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ طرح طرح کے بہانے بنائے ہوں گے، ریزنز دیے ہوں گے کہ سب جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، یوسف بھی رہے گا، وہ گھر میں اکیلا بور ہو جائے گا. اور بھی بہانے دیے ہوں گے باپ کو پھسلانے کے لیے، بوٹل میں اتارنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو پلان تو بنایا، کچھ نہ کچھ تو کریں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. آیت نمبر 13 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے تو کہ تم سب کے سب بھائی بڑے ہو گئے، کھیلے میں لگے، اور کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے، یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے. تو اور مجھے اور بھی غم بھی ہے، ڈر بھی ہے کہ تم لوگ مجھ سے اس کو جدا نہ کر دو. تو یہ کہنے لگے، اور پھر یہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ڈر اس بات کا چیز یہ نہیں کہ تم لوگ اس کو کہیں چھوڑ نہ دو، تم غافل نہ ہو جاؤ، مجھے تم پر شک نہیں، بس یہ ہے کہ تمہاری جو غفلت ہے اس سے ڈر ہے. یوسف تو بہت بچہ ہے، وہ اکیلا کہیں بیٹھا ہوگا اور پیچھے سے آ کر بھیڑیا نہ کھا لے. تو اسی میں آیت نمبر 14 میں وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ ہاؤ اٹس پاسبل، ایسا کیسا بھیڑیا کھا لے گا؟ ہماری موجودگی میں بھیڑیا اتنا طاقتور کیسا ہوگا کہ ہمارے رہتے ہوئے بھیڑا آئے گا اور اسے کھا کر لے جائے گا؟ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم 10 کے 10 بھائی نکمے ہیں. ہم 10 بھائی اور ایک بھائی کو بھیڑیا کھایا، یہ ہاؤ پاسبل، یہ کیسا ممکن ہے؟ تو یہ سب سن کر آپ نے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بات میں تو دم ہے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اسے لے جاؤ، لیکن اس کا خیال رکھو. آیت نمبر 15 میں یوسف علیہ السلام کو پکنک کے بہانے لے گئے، اور پلاننگ کے مطابق بالکل ان کو جو صبح لے کر پکنک کا کل جانے کا پلان تھا، صبح لے کر نکل گئے گھر سے، اور کچھ نہ کچھ ان کو پلاننگ کے حساب سے جو کنواں ہے، پانی کے کنویں میں ڈالنے کا پلان کر کے کنویں کے پاس آ گئے. ڈول کے ذریعے یا دھکے کے ذریعے یا کوئی بہانے کے ذریعے یا پانی چیک کرنے کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو گڈھے میں اتار دیا. کوئی نہ کوئی بہانہ تھا ہوگا، یا تو دھکا دیا ہوگا، یا تو یا پانی چیک کرنے کے لیے یوسف کو نیچے بھیجا ہوگا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا ہوگا، یا کوئی نہ کوئی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو نیچے اتار دیا اور ڈول کو چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل گئے. اب آیت 16 اور 17 میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو بتاتا ہے کہ ان کی جو پلاننگ تھی وہ پکی پلاننگ ہو گئی، اور یہ بہت زبردست ہو گئے. انہوں نے کھایا پیا مستی کر لی، اور رات میں اچانک پھر ابو کے پاس گئے. آیت نمبر 16-17 میں کہ ابو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا. یوسف علیہ السلام کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ ابو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، کیونکہ انہوں نے پلاننگ برابر کر لی تھی. اور کیا بھی کیا کہ ایک جو کرتا تھا یوسف علیہ السلام کو وہ اتار بھی لیا اور لے کر گئے. کہا کہ ابو جان ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 18 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا، جو قمیص تھی، وہ اتار لیا، اتار کر اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے جا کر ابو کو بتایا کہ ابو اس کو یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا بھی کتنا بہت یعنی سمجھدار اور عزت دار ہے، اس سے بہت محبت تھی یوسف کے کپڑے سے کہ اس نے کرتے کو تو نہیں کھایا، کرتے سے نکال کر یوسف کو کھا لیا. یعنی کرتا بالکل صحیح سلامت ہے، بس یوسف کو کھا لیا، کرتے کو چھوڑ دیا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تم لوگوں کی چال ہے، یہ تم لوگوں نے کیا کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ چال چل دی، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام کو جس طرح گڈھے میں اتار دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کر دی، ان کو بتا دیا کہ اب یہ جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے گا، اور یہ جو بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا اس کا بدلہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا.
اب یہ یہاں سے چلے گئے باپ کے پاس، باپ سے بات چیت ہوئی یعقوب علیہ السلام کے بعد، یعقوب علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام نے سارا سب کچھ معاملہ سمجھ گئے اور کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم لوگوں نے کیا، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور جو بھی کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اور ان کو پتا تھا کہ یوسف نے خواب دیکھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب یہاں کی اسٹوری ختم ہوتی ہے پارٹ 1، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پارٹ 2 میں انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کو گڈھے سے نکال کر کون لے کر گئے، کیا ہے سارا سب کچھ، یعنی جو کنویں سے لے کر گئے، یہ ساری سب کچھ انشاءاللہ پارٹ 2 میں کریں گے، کیونکہ ابھی یہاں 30 منٹ ہو گئے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔